اور حضرت ابو موسیٰ اشعری جب آپ نے گورنر بنائے، ان کو یہ ہدایات دیں، تو بعد میں حضرت فاروق اعظم کو پتہ چلا کہ انہوں نے دربان رکھ لیا ہے اور چھنا ہوا آٹا کھانا شروع کر دیا ہے۔ بزرگی اپنی جگہ ہے، کسی بزرگ کو دیکھ کر دین نہیں بدلا جا سکتا۔ دین کا یہی تو کمال ہے کہ دین افراد نہیں دیکھتا، دین اپنا ضابطہ اور قانون دیکھتا ہے۔ بس ابو موسیٰ اشعری وہ صحابی ہیں جن کا حضور نے قرآن سن کر فرمایا تھا کہ تجھے تو حضرت داؤد علیہ السلام کے نغمہ سے کچھ حصہ ملا ہے۔ یعنی داؤد علیہ السلام جب زبور تلاوت فرماتے تو آسمان میں پرندے رک جاتے، اتنی آپ کی خوبصورت آواز تھی۔ آواز جو ہے وہ رک جاتی، دریاؤں کا پانی رک جاتا، اتنی خوبصورت آواز تھی۔ تو میرے آقا و مولا نے جب ان کا قرآن سنا رات کے وقت، تو صبح حضور نے فرمایا کہ یار تجھے تو داؤد علیہ السلام کے گلے کا کچھ حصہ ملا ہے، نغمہ داؤد۔ عرض کی حضور آپ کو کیسے پتہ چلا؟ تو آپ نے فرمایا کہ جب تو رات قرآن پڑھ رہا تھا تو میں تیرے پیچھے کھڑے ہو کر سن رہا تھا۔ تو عرض کی اگر مجھے پتہ ہوتا نا آپ میرا قرآن سن رہے ہیں، لقد حبرت تحبیرا، تو پھر میں اسے اور بنا سوا کر پیش کرتا چلا آپ کے سامنے۔ یہ اتنی شانوں کے مالک ہے۔ لیکن جب حضرت عمر کو پتہ چلا کہ انہوں نے میری ہدایات پر عمل کرنا چھوڑ دیا، تو آپ نے حضرت محمد بن مسلمہ کو بھیجا، فرمایا اس کو گرفتار کر کے لاؤ۔ تو حضرت فاروق اعظم نے ابو موسیٰ اشعری کو گرفتار کرا کے مدینہ پاک لائے، اور آپ نے فرمایا کہ یہ کام کرتے ہو؟ تو پاناما لیکس والے تو تھے نہیں جو جھوٹ بولتے، سارا کچھ کھا کے پھر کہتے نہیں اسی کچھ نہیں کیا، سارا کچھ لٹ کے پھر کہتے اسی کچھ نہیں کیتا۔ وہ تو صحابہ سن، انہوں نے کہا جی یہ غلطی ہو گئی، بات ختم۔ اور میں اگر غلطی ہو گئی تو پھر یہ لباس اتارو، گورنر تو تم نہیں رہ سکتے۔ آپ نے ان کا گورنری والا لباس اتروا کر ٹاٹ کا لباس پہنایا۔ یا تو حکمران بنو، نہیں بنو تو پھر سزا تو لینی پڑے گی۔ بزرگی اپنی جائے۔ ساری امت میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ کار پاکا را قیاس از خود مگیر، گرچہ باشد در نوشتن شعر و شیر، کہ پاک لوگوں کی باتیں اپنے آپ پر قیاس نہیں کرنی چاہیے۔ یہ صحابہ کا جتنے بھی معاملات ہیں وہ ہمارے لیے ہے۔ ہاں، صحابہ اگر یہ نہ کرتے، حکمران نہ بنتے اور جان بوجھ کر یہ کام نہ کرتے، تو بعد میں آنے والے مسلمان حکمران پھر کیا کرتے؟ یہ مت کوئی سمجھے کہ صحابہ تھے۔ ہاں، صحابہ تھے۔ وہ ہمارے مفتی صاحب پڑھاتے ہوئے بڑی بڑی باتیں فرمایا کرتے تھے جو آپ کے سامنے نہیں بیان ہو سکتی۔ فرمایا صحابہ نے تو اس حد تک اپنے آپ کو حضور کی امت کے لیے پیش کر دیا۔ یہ نہیں تھا کہ کوئی صحابہ ان باتوں، صحابہ تھے، بس وہاں تصور بھی نہیں ہے۔ یہ صرف ہمارے لیے تھا کہ بعد میں حکمران اگر کوئی غلطی کرے تو کیا اس حکمران کو حکمران ہونے کی وجہ سے معاف کر دیا جائے گا؟ یا بڑے خاندان کا آدمی ہو، یا بڑے عہدے کا آدمی ہو، یا پیسے والا ہو، یا غنڈہ ہو، یا بدماش ہو، تو کیا اس کی بدماشی کی وجہ سے اس کو معاف کر دیا جائے گا؟ اس کے پیسے کی وجہ سے اس کو معاف کر دیا جائے گا؟ یہاں صحابیت آڑے نہیں آئی۔ فرمایا حضور کی عزت شریعت کا جو قانون ہے آپ پیش ہو۔ آپ نے کیوں گھوڑا رکھا؟ ترکی گھوڑے پر آپ کیوں سوار ہوئے؟ نے کہا جی ہوا ہوں۔ فرمایا چلو آپ لباس اتارو۔ ٹاٹ کا لباس پہنا کر حضرت فاروق اعظم نے ڈنڈا ان کے ہاتھ میں پکڑایا اور بیت المال کی 400-500 بکریاں اور اونٹ آگے لگائے۔ فرمایا جاؤ جا کر ان کو چراؤ۔ جب آپ نے تھوڑی سی جھجک محسوس کی نا تو فاروق اعظم نے تاریخی جملہ فرمایا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، یہ تو میرے آقا و مولا کی برکت ہے، تم گورنر بنے ہو، تمہارے باپ دادا یہی کام کیا کرتے تھے۔ یہ اسلام ہے۔ اسلام پاناما لیکس نہیں بننے دیتا۔ اسلام تو گھوڑے پر رات کو کوئی سوار ہو صبح پکڑ لیتا ہے، اور اسمبلیوں میں جا کر جھوٹ نہیں بول رہے، نہیں جی یہ میرے دادے کا کمائی تھی تو یہ میرے پردادے کی کمائی تھی۔ لیکن جس قوم کے اندر غیرت نہ ہو، جس قوم کے اندر شرم نہ ہو، جس قوم کے اندر حیا نہ ہو، جس قوم کے اندر سوچ اور فکر مر جائے، تو اس قوم کے اندر میں لاکھوں تقریریں کرتا رہوں، اس قوم نے باہر جا کر پھر یہی کہنا ہے
اور نہیں جی ساڑی تو جناب پارٹی ہے، اسی پارٹی نو کیویں چھڈ سکتے ہیں، یعنی دین چھوڑ سکتے ہیں.